بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستوں، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم نے جو پروگرام شروع کیا ہے وہ غزوۃ النبی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات کا، اس کا جنگ احد، غزوہ احد کا ہم بیان کر رہے ہیں، اور اس کی 28 نمبر قسط ہے جس کو آج ہم بیان کر رہے ہیں۔ تو ہم پہلے بیان کر رہے تھے کہ منافقین، کافروں نے ایک موقع پہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نعوذ باللہ شہادت کا ایک شروع کیا تھا کہ انہوں نے نعوذ باللہ شہید کر دیا۔ اس خبر کے اوپر جو پھیلائی گئی تھی اس کے اوپر الحسامی نے بیان کیا ہے کہ مشرکین مسلمان مقتولین میں مصروف ہو گئے تھے۔ وہ ان کا مسئلہ کرنے اور ان کے ناک، کان اور فروج قطع کرتے اور پیٹ پھاڑتے، اور وہ اس خیال میں تھے کہ انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کر دیا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض مشرکین کے آپ کے قتل کی افواہ کو سچا قرار دینے کے موقع پر غنیمت سمجھا، اور اپنے ساتھی صحابہ کے ساتھ جو جلدی سے آپ کے گرد جمع ہو گئے تھے پہاڑ کی طرف واپس جانے میں جلدی کی۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کی خواہش مانتے کہ مشرکین اس وقت آپ کی جگہ کو نہ پہچانے، اور اس بات کی طرف اس سے بڑھ کر رہنمائی کرنے والی اور کوئی بات نہ تھی کہ آپ کے قتل کی افواہ مشہوری کے بعد جب حضرت کعب بن مالک نے آپ کو پہچان لیا تو انہوں نے بلند آواز سے پکارا، اے مسلمانوں، خوش ہو جاؤ، یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو خاموش رہنے کا اشارہ کیا تاکہ آپ کی جگہ کو جاننے والے مشرکین کی تعداد زیادہ نہ ہو جائے۔ باوجود یہ کہ مشرکین نے حضرت کعب بن مالک کی آواز کو سنا اور ان کی اکثریت نے اس خیال سے اس کی تصدیق نہ کی کہ اس آواز سے اس مسلمانوں کے عزائم کو پختہ کرنا مقصود ہے، جن میں سے بعض نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی افواہ مشہور ہونے سے اپنے ہتھیار پھینک دیے تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے درے کے کنارے سے اپنے مخلص اصحاب کی منظم فوج کی حفاظت والے پہاڑ کی جانب اپنی ریٹائرمنٹ مسلسل جاری رکھی، اور یہ ریٹائرمنٹ شکست خوردوں کی ریٹائرمنٹ نہ تھی جو کسی چیز کی طرف توجہ نہیں دیتے اور نہ ریٹائرمنٹ کے وقت لڑتے ہیں، بلکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ریٹائرمنٹ ایک منظم ریٹائرمنٹ تھی جو تیاری اور انتظام کی حالت میں ان لوگوں کی جانب سے ہوئی جو اس کے ذمہ دار اور اسے نافذ کرنے والے تھے۔ اور اس منظم ریٹائرمنٹ کے ذمہ دار جن کے سرخیل سالار رسول خود تھے، ریٹائرمنٹ کے دوران ثابت قدمی اور قوت سے جنگ کرنے لگے، حتیٰ کہ وہ اس جگہ پر پہنچ گئے جو سالار اللہ نے پہاڑ میں ان کے لیے محفوظ ہونے کے لیے مقرر کی ہوئی تھی۔ مشرکین نے ان کے تعاقب میں سختی کی، اور جب سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی فوج کے ساتھ پہاڑ کی طرف جانا شروع کیا تھا، انہوں نے سالار اعلیٰ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کے ارادے سے نعوذ باللہ اپنے حملوں کو دگنا کر دیا تھا، اور مشرکین کے ایک سوار عثمان بن عبداللہ بن المغیرہ نے حملہ کیا۔ اس نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آپ کے قتل کے ارادے سے اپنا گھوڑا دوڑایا، اور وہ کہہ رہا تھا کہ اگر آپ بچ گئے تو میں نہیں بچوں گا۔ پس رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے مقابلے کے لیے کھڑے ہوئے، لیکن گھوڑے نے دوڑ کے دوران ٹھوکر کھا لگا کر اسے ایک گڑھے میں گرا دیا، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک طاقتور محافظ الحارث بن السمتہ جلدی سے اس کے مقابلے میں گیا، اور طویل جنگ کے بعد ان دونوں کے درمیان تلوار چلی۔ حضرت حارث نے اسے اس کی ٹانگ پر مارا اور اسے اپاہج کر دیا۔ پھر اس کا کام تمام کر دیا گیا اور اس کے ہتھیار لیے پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آ ملے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس خدا کا شکر ہے جس نے اسے ہلاک کیا ہے۔ پھر مسلمانوں کی ریٹائرمنٹ کو دشوار بنانے کے لیے مشرکین کے حملوں میں اضافہ ہو گیا تھا، اور مکہ کے سوار حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کرنے کے لیے نعوذ باللہ ایک دوسرے سے ثبت کرنے لگے، اور آپ ابھی تک درے کی وادی میں تھے، اور مکہ کے ایک سوار عبید اللہ بن جابر عامری نے الحارث بن السمتہ پر حملہ کیا اور آپ کے کندھے پر تلوار ماری، جس سے آپ کو کاری زخم آنے لگا، جس نے مسلمانوں کو آپ کی مدد کرنے اور اٹھانے پر مجبور کر دیا۔
لیکن مشہور ہیرو حضرت ابو دجانہ نے قریشی سوار عبید اللہ عامری پر حملہ کیا اور اسے اپنی تلوار سے ایسی ضرب لگائی جس نے اس کا سر اڑا کر رکھ دیا تھا، اور آپ نے مسلمانوں کو اس کے شر سے بچا لیا تھا۔ پھر بدبخت ابی بن خلف الجمی الحجمی اپنے گھوڑے کو جاہلیت کی تکبر میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دوڑاتے ہوئے آیا۔ وہ آپ کو نعوذ باللہ قتل کرنا چاہتا تھا، اور وہ کہہ رہا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں؟ اگر وہ بچ گئے تو میں نہیں بچوں گا۔ پس حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے کھڑے ہو گئے۔ پھر آپ نے اسے نیزے کے ساتھ ہلاک کر دیا۔ آپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے نزدیک آنے سے قبل اسے نیزہ مارا، اور یہ بدبخت ابھی واحد انسان ہے جسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دستے مبارک سے قتل کیا تھا۔ ابن اسحاق نے بیان کیا کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم درے پر چڑھ گئے تو ابی بن خلف نے آپ کو آ لیا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہے؟ اگر وہ بچ گئے تو میں نہیں بچوں گا۔ لوگوں نے یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین نے جو آپ کو گھیرے ہوئے تھے کہا، یا رسول اللہ، کیا ہم میں سے کوئی شخص اس پر حملہ کرے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے چھوڑ دو۔ اور جب وہ نزدیک آیا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے الحارث بن السمتا سے نیزہ لیا، اور جب آپ نے اسے پکڑا تو آپ نے اسے حرکت دی، اور اس سے اونٹ کی پشت سے ڈنک والی مکھیوں کی طرح کوئی چیز اڑی۔ پھر آپ اس کی طرف متوجہ ہوئے اور اس کے گردن میں نیزہ مارا، جس سے وہ اپنے گھوڑے سے لڑک گیا، اور یہ کفر کا سردار حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نیزہ لگنے سے اسی جگہ پہ مر گیا تھا۔ اور یہ بدبخت ابی بن خلف حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے شدید عداوت رکھتا تھا، اور ہجرت سے قبل مکہ میں آپ کو ایذا دیتا تھا اور آپ کو قتل کی دھمکیاں دیا کرتا تھا۔ ابن اسحاق نے بیان کیا کہ ابی بن خلف مکہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا تو کہتا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس ایک جائے پناہ ہے، یعنی ایک گھوڑا ہے جسے میں ہر روز مکئی کا 1.25 من چارہ ڈالتا ہوں۔ میں اس پر سوار ہو کر آپ کو قتل کروں گا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، بلکہ میں تجھے قتل کروں گا انشاءاللہ تعالی۔ تو دوستو، اس جگہ پہ رکتے ہیں، کل ہم یہیں سے شروع کریں گے۔ اللہ حافظ۔